آج تم لوگوں کی بات سن کر اپنے دل سے لگاتے ہو اور پھر لوگوں کی باتوں کا برا مان کر پھر تم بھی برے بن جاتے ہو، تم بھی غلط راستوں کو اپنا لیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو برا ماننا چاہیے؟ سب سے زیادہ کس کو برا کہا جاتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ آج ہم نے کسی کی دو بات کڑوی سنی، دو بات بری سنی، تو ہم نے کیا کیا ہم نے غلط راستوں کو ہی اپنا لیا، نیک زندگی کو چھوڑ کر برے راستوں کو اپنا لیا۔ آپ کو معلوم ہے لوگ تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا کہتے ہیں۔ بتاؤ اب کیا ہمارا اللہ تعالیٰ ترنت پکڑ کر لے؟ اگر وہ ترنت پکڑ کرنے لگا نا، جیسے تم سوچتے ہو کسی نے تمہیں برا کہا تو تم اس کو بالکل تباہ کرنے کی سوچ لیتے ہو، اس کو برباد کرنے کی سوچ لیتے ہو، اس کے حاسد بن جاتے ہو۔ ارے میرے بھائی، آج کی دور میں سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا قوی انسان، سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جو باتوں کو برداشت کرتا ہو، جو باتوں کا علم رکھتا ہو کہ اس کے کرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف دنیا ہی نہیں دیکھتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اگر میں یہاں غلط قدم اٹھاتا ہوں تو کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یہی ایک سمجھدار کی پہچان ہے۔ میرے بھائی، اگر کوئی تجھے برا کہتا ہے، اگر کوئی تجھے غلط کہتا ہے تو برا مان کر اس سے نفرت نہ کر، اس سے محبت کر، تیری محبت اس کے دل کو جیت لے گی۔ تو جو سکون بدلے کے بعد نہیں محسوس کرے گا، وہ سکون معاف کر محسوس کرے گا۔ تو جس طرح اپنے اللہ سے امید رکھتا ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ معاف کرے، مجھ پر رحم کرے، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسے معاملہ کر، ایسے ہی پیش ہو کہ ان سے غلطی تو معاف کر دے، معاف کرنا سیکھ۔ اللہ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہے، اللہ کو نیک انسان بہت پسند ہے۔ اللہ بروں کو اس طرح محبت سے نہیں دیکھتا ہے جس طرح فرما برداروں کو، اچھوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح فرما برداروں کو جنت دے گا، کیا اسی طرح نافرمانوں کو دے گا؟ بتاؤ۔ جس طرح حساب کتاب نیک کا ہوگا اسی طرح کیا بروں کا ہوگا؟ بتاؤ۔ کل نیک لوگ، اچھے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوئیں گے، اور نافرمان برے انسان، گناہ گار اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے۔ معلوم ہے نا؟ معلوم ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، سب سے زیادہ برا تمہیں لگتا ہے، تو میں آپ کو اپنے اللہ کی ایک ایسی بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، معلوم آپ کو کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر، جیسے تم کوئی بات ایسے سنتے ہو کہ تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی، تمہیں بھی تکلیف ہوئی، تو تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے ایسے جملے کہتے ہیں، ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے جملوں سے، ایسے الفاظوں سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، ہاں مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ اللہ پھر بھی ان کو روزی دیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو، اگر نفرت کرتا، اگر ان کا برا چاہتا، روزی بند کر دیتا، توبہ کے دروازے بند کر دیتا، پکڑ کر لیتا، ہلاکتوں میں پھینک دیتا۔ لیکن جب اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، جو رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، جب اس کا نبی ایسا اعلیٰ اخلاقوں والا ہے، تو وہ رحم کرنے والا اللہ جو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی شان کیسی ہوگی؟ وہ اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا۔ آج ہم تم بھی تو گناہ گار ہیں، آج تم بھی عہد کرو، کسی کی باتوں کو سن کر، کسی کی بری بات سن کر، کسی نے تمہیں برا کہا، کسی نے تم سے لڑائی کری، تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی، اللہ کے لیے صبر کر جاؤ، سہن کر جاؤ، ایسے جملے ادا نہ کرو کہ کسی کے دل کو چیرتے چلے جائیں۔ یہ تمہارے دل کو سکون جو ملے گا معاف کرنے سے ملے گا۔ ہاں، اس دل کو سکون بدلہ لے کر نہیں ملے گا، معاف کر کر ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا دل سکون پاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے محبت وہ کہاں کرے گا جو دنیا کی جلن میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی لڑائی میں، دنیا کے مالوں میں، حرام کاری میں جب اپنا آپ کو رضو رکھتا ہو، اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہو، جو ایسی زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ سے محبت کہاں کرے گا بتاؤ؟ دلوں کے سکون مالوں میں نہیں ہے، نفرتوں میں نہیں ہے، بدلوں میں نہیں ہے، دلوں کے سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی محبت میں ہے۔ ایسے زندگی گزارو کہ دلوں کو سکون ہو۔ اصل کامیابی، اصل زندگی یہ ہوگی میرے بھائی۔ کل تجھے زندگی کا حساب دینا ہے نا؟ تجھے معلوم ہے نا کہ کل زندگی کا حساب دینا ہے، تو زندگی ایسے گزار ہم حساب میں آسانی پائیں، آسانی ہو، اور ایسے کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم سے ہمارا رب راضی ہو، ایسی زندگی گزاریں ہم سب، سمجھتے ہو؟ اور یہ آج ہی موقع ہے ہم سب کے پاس کہ ہم آج گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اپنی نبی والی زندگی بنائیں، اپنے رب کے حکموں پر آئیں، لوگوں کو معاف کریں، معاف کریں، معاف کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ میرے رب کی قسم میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ، جو سکون تجھے بدلے میں نہیں ملا ہے، آج تو ابھی اپنے اللہ سے کہ میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے سب کو معاف کر دیا۔ تو دیکھ تیرے دل کو آج کتنا سکون ہوگا، ابھی کتنا سکون ہوگا، جو اتنے ٹائم سے تو نے برداشت کر رکھا ہے، صبر کر رکھا ہے، تو ان دردوں میں ہے کہ تو بدلے کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے، بدلے میں تو اپنے آپ کو بھڑکا رہا ہے، تو بدلے کے سکون میں ہے کہ بدلے ملے تب سکون ہو، تو سوچتا ہے کہ بدلے سکون ہوگا، تو بدلہ لینے کے بعد بھی وہ سکون محسوس نہیں کرے گا، جو سکون تو معاف کر کر محسوس کرے گا، معاف کر کر، معاف کر کر جو تو سکون محسوس کرے گا۔ دیکھ تو صحیح پھر کیا ہوگا، تو دیکھ تو صحیح، آج اپنے اللہ کے لیے سب کو معاف کر، معاف کر، دیکھ تجھے کیسا سکون ملتا ہے۔